جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل کی نشست میں آپ کا بھائی، آپ کا خادم پروفیسر قاری محمد نیاز احمد حاضر ہے۔ آج کا یہ ایک سوال میرے ایک اسٹوڈنٹ محمد بدر رؤف کی جانب سے پوچھا گیا تھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ سر یہ بتائیں کہ کیا جو خواب ہمیں آتے ہیں وہ خواب کیا سچے ہوتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں؟ اور اسی طریقے بدر کے ساتھ ساتھ ایک اور دوست نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، بالکل ملتا جلتا، اس لیے میں دونوں کے لیے اکٹھی وضاحت کرتا چلوں۔ دوسرے دوست کا ساتھ میں یہ بھی تھا کہ یہ بھی بتا دیں کہ خواب سچے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ اگر خواب میں آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائے جائیں جو آپ کے دشمن بنا کے دکھائے جائیں، ظاہری طور پہ وہ آپ کے دوست ہوں، اور کچھ دوست ہوں ان کو دشمن بنا کے دکھایا جائے، تو کیا خواب کے لحاظ سے ان کے اوپر اعتبار کرنا جائز ہے؟ شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ خوابوں کی حقیقت کے بارے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف نبیوں کا خواب شرعی حجت ہوتا ہے، شرعی دلیل ہوتا ہے۔ حجت سے مراد جو ان کو خواب میں نظر آئے گا 100%، 100%، وہ خواب ان کا بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ یہ بھی وحی الہی کی ہی ایک صورت میں سے ہے۔ وہ نبی اس خواب پر عمل بھی کریں گے اور ان کے لیے عمل کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ وحی الہی کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو ان کو فالو کرنا نبیوں کے لیے جو خواب آیا ہے ضروری ہے، لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کو خواب آ جانا یہ بھی وحی الہی کی ایک صورت ہے۔ تو انبیاء کے خواب 100%، 100% شیورلی پکے ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نمبر 2، لیکن نبی کے علاوہ کسی کو بھی کوئی خواب آئے، علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے، فقہائے اعظام نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کے علاوہ چاہے کوئی صحابی ہو یا اولیاء اللہ میں سے ہو، ان کے خواب میں شرعی طور پر حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی پازیٹیو بات نظر آ جائے، مثبت بات نظر آ جائے، وہ الگ بات ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے خواب میں آ کے آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیا، آپ کے والد محترم خواب میں آ گئے کہ کسی کے پیسے دینے تھے یا کسی کا قرضہ دینا تھا، یا وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو کھانا کھلا دیا جائے، مرنے کے بعد کوئی خواب میں آ کے ایسی بات کر جائے، تو وہ اگر مثبت بات ہے تو اس کے اوپر آپ عمل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر عمل کرنا کوئی فرض یا واجبات میں سے نہیں ہے۔ خواہ وہ ولی آ جائے کوئی خواب میں، خواہ والد محترم آ جائیں، لیکن اگر کنڈیشن ملتی جلتی ہو، والد خواب میں آ جائے مرنے کے بعد، کوئی ایسا معاملہ ہو، تو پھر آپ اس خواب کے اوپر عمل کریں۔ لیکن شرعی طور پہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ کے خواب میں کوئی اولیاء اللہ میں سے آ جائے یا کوئی صحابہ میں سے آ جائے، وہ خواب میں آ کے کچھ بتائے تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ سچا خواب صرف اور صرف اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، اور وہی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 4، لیکن اگر خصوصاً عام لوگوں کے خواب آئیں یا ان کو ایسی باتیں نظر آئیں کہ یہ تمہارا دوست جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، حالانکہ جس دوست کو دشمن کہا جا رہا ہے حقیقت میں وہ بیچارہ دوست ہے، جان سے پیارا ہے، اور ایسے ہی کسی دشمن کو کہا جا رہا ہے خواب میں، یا آپ کو دکھا دیا گیا کہ آپ کا دشمن تو آپ کا دوست ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے، آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو خواب میں جو بندہ دکھایا گیا ہے وہ آپ کا دشمن بنا کے دکھایا گیا اور وہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اب خواب میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آپ کا دشمن ہے، تو آپ نے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی بٹھا لی اور اس رشتہ دار سے آپ نے منہ موڑ لیا،
حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ چونکہ خواب شرعی حجت نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے، لہذا آپ کا بغیر کسی وجہ اور ثبوت کے کسی مسلمان سے بدگمان ہو جانا یا اس سے برا گمان رکھنا یہ آپ کو محفوظ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو گناہگار کرے گا، آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں، خوابوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ سے درخواست ہے آپ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کو فیس کریں، جو حقیقت ہے اس کو مانیں، خوابوں کے پیچھے مت چلیں، بلکہ جو حقیقت ہے اس کو اختیار کریں۔ چونکہ ظاہری تعلیم شرع ہے، اس کے مطابق لوگوں سے معاملات جو ہیں وہ آپ اس کے مطابق رکھیں جو تعلیم شرع ہے، جو بات ہمیں شرع بتاتی ہے، نہ کہ آپ اپنے خوابوں کو بنیاد بنا کے لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھیں، اس سے آپ گناہگار ہوں گے۔ لہذا ہر خواب جو ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا، سچائی پر مبنی نہیں ہوتا، سوائے انبیاء کے خوابوں کے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔